نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، اسلام خشک مذہب نہیں ہے، وہ ربودہ رہنے کا فیور نہیں کرتا۔ خوش مزاجی، خوش دلی، ظرافت طبع، خوش طبعی کرنا اسلام میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ ہنسی مذاق کرنا، ظرافت اور مزاح وغیرہ کی اجازت اسلام میں آئی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے فطری اور معاشرتی تقاضوں کو وقار اور خوبصورتی کے ساتھ پورا کرے، دین کے اندر تنگی اور درشتگی محسوس نہ کرے۔ عربی زبان میں مزاح کا لفظ بولا جاتا ہے خوش طبعی اور ہنسی مذاق کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس طرح کی خوش طبعی پریکٹیکلی طور پر کر کے بتائی، بلکہ امت کو اس کی اجازت بھی دی۔ اور جس ہنسی مذاق میں کسی کی اڑائی جاتی ہو، ایذا رسانی کا پہلو پایا جاتا ہو، اسے سخریہ اور مذاق کہتے ہیں۔ اس طرح کی خوش طبعی نہ تو حضور نے فرمائی ہے اور نہ ہی امت کو اس کی اجازت دی ہے۔ جو خوش طبعی کسی کی ایذا رسانی سے خالی ہو، اس کی اجازت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کثرت انہماک کو پسند نہیں فرمایا۔ یعنی خوش طبعی ہے اور کسی کی ایذا رسانی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی پھر لمٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہنسی مذاق کے کاموں میں اگرچہ کسی کی اڑائی اور ایذا رسانی نہ کی جاتی ہو، لیکن ایسے کاموں میں منہمک ہونا عموماً ذکر الہی اور بندگی کے وظیفوں سے غفلت کا باعث اور نتیجے کے طور پر ایذا رسانی کا سبب ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی اپنے اوپر قابو حاصل نہیں کر پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے مزاح فرمانا، جیسا کہ حضرت عبید اللہ ابن حارث کی روایت میں آیا کہ ما رأیت احدا اکثر مزاحا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کو اپنے اوپر مکمل قابو حاصل تھا۔ آپ کا مزاح دینی امور سے غفلت کا سبب بن جائے، اس کی کوئی پاسیبلٹی اور امکان نہیں تھا۔ اور پھر ہماری زبان میں کثرت کا استعمال جس معنی میں ہوتا ہے، وہ سرے سے اس حدیث میں مراد ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کے ساتھ مزاح کیا جاتا تھا، وہ صحابہ تحمل اور برداشت بھی کرتے تھے، بلکہ پسند فرماتے تھے۔ ہمارے یہاں تو کچھ لوگ مزاح ہی ہو لیکن اتر پڑتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے مزاح کی ایک شکل، دل لگی کی ایک شکل، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے سواری کا جانور عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو اونٹنی دیجئے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنیوں کے ہی تو بچے ہوتے ہیں،
جو بھی اونٹ لیجئے وہ اونٹنیوں کے ہی بچے تو ہوتے ہیں، تبھی جا کر تو پھر وہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی دل لگی تھی، اور حقیقت میں دیکھو تو حضور کا مزاح حقیقت پر مبنی بھی تھا۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا قال انی لا اقول الا حقا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہم سے مستی مذاق کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا میں تو جو بھی ہو حق کہتا ہوں، اگرچہ طریقہ مزاح کا ہو۔ یہ حاشیہ میں نے اخیر میں بڑھایا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اسی وقت حضرت عائشہ کی آواز سنی جو بلند آواز سے بول رہی تھیں۔ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ پھر جب اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کو پکڑ کر تماچا مارنے کا ارادہ کیا حضرت ابو بکر نے، یہ سوچ کر کہ میری بیٹی حضور کے سامنے بلند آواز سے بات کر رہی ہے، اور کہا کیا میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ صورتحال کو دیکھ کر حضور حضرت ابو بکر کو روکنے اور منع کرنے لگے، اور حضرت ابو بکر غصے کی حالت میں نکل کر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا نوٹ ٹو پوائنٹ کہ کیسا پایا تو نے مجھ کو کہ میں نے تم کو اس آدمی سے بچا لیا۔ یہ مزاح تھا کہ دیکھا عائشہ میں نے تم کو تمہارے والد کے غصے سے کیسا بچا لیا دیکھا۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر چند دنوں تک تشریف ہی نہیں لائے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے تو ان دونوں میاں بیوی کو، حضور کو اور حضرت عائشہ کو صلح کی حالت میں پایا، تو ان دونوں نے سے عرض کیا حضرت ابو بکر نے کہ مجھے بھی اپنی صلح میں شریک کر لیجئے جیسا کہ لڑائی میں شریک کر لیا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا بے شک ہم نے صلح میں بھی شریک کر لیا، بے شک ہم نے شریک کر لیا۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو بلند آواز سے بولتے ہوئے دیکھ کر تماچا مارنے کا ارادہ کر رہے تھے، غصہ غالب آ گیا تھا۔ ابو بکر نے ابھی صرف ارادہ کیا تھا، مارا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ سے خفا ہو کر پھر چلے گئے۔ اولاد کی کسی نازیبا حرکت پر بطور تنبیہ باپ کا اس سے خفا ہو جانا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درست ہے، تاکہ اولاد دوبارہ اس نازیبا حرکت کا ارتکاب نہ کرے، چاہے وہ اولاد شادی شدہ ہو۔ شادی ہو جانے سے ماں باپ کے حقوق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تنبیہ، اصلاح، نصیحت کے ختم نہیں ہو جاتے۔ آج کل معاشرے میں اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، سمجھتے ہیں ہم نے تو شادی کروا دی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ جانے اس کا شوہر جانے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھیے، حضرت عائشہ کی تنبیہ فرما رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ کو بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو بکر ناراض بھی ہوئے، تنبیہ بھی فرمائی۔ ہمیں اصل یہ بتلانا ہے کہ حضور حضرت عائشہ سے مزاح کیسے کر رہے ہیں وہ سمجھو، کہ کیف انقذتک من الرجل، بجائے یہ کہنے کے کہ دیکھا میں نے تمہارے والد سے تم کو بچا لیا،
حضور نے اس کے بجائے یہ فرمایا کہ اس آدمی سے کس طرح بچا لیا۔ اس جملے میں مزاح آ گیا، دل لگی آ گئی کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو حضرت عائشہ کے لیے اجنبی جیسا بنا دیا۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے درمیان ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور چمڑے کے ایک قبہ نما خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے بطور مزاح اور دل لگی کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پورا کا پورا آ جاؤں اندر؟ حضور نے ارشاد فرمایا پورے کے پورے آ جاؤ، تو میں اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عوف کی اس موقع پر حاضری کے وقت حضور چمڑے کے ایک چھوٹے سے قبہ نما خیمے میں تشریف فرما تھے، جس میں جگہ نہایت مختصر تھی۔ اس لیے حضرت عوف نے بطور مزاح پورا کا پورا آ جاؤں کے جملے سے سوال کیا۔ دیکھو سنو، جس طرح حضور اپنے صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے، اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ صحابہ بھی حضور کے ساتھ مزاح فرماتے تھے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت عوف لحیم، شحیم اور جسیم ہوں، جس کی بنا پر انہوں نے یہ پوچھا ہو کہ میں پورا کا پورا آ جاؤں۔ مقام رسالت و نبوت پر فائز و سرفراز ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ انتہائی بے تکلف اور ان کے ساتھ حد درجہ شفقت و محبت کا تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ بھی حضور سے بے تکلف ہو جاتے تھے اور بسا اوقات بے تکلفی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ظریفانہ باتیں کر لیا کرتے تھے۔ اس کو بے ادبی میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو ایک مرتبہ دو کانوں والے کہہ کر پکارا، یا ذل اذنین، بطور مزاح کے تھا، کیونکہ دو کان تو ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ اس خطاب میں حضرت انس کی تعریف بھی آ گئی مزاح کے ساتھ ساتھ کہ تم نہایت ذہین، فطین، متیقظ، بیدار مغز اور ہوشیار ہو۔ نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دو کان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لہذا جو بات بیان کی جائے اسے اچھی طرح سنو اور محفوظ رکھو، خود بھی اس پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دو، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت بنیں گے۔ حضور کا مزاح میرے بھائیوں ہمیشہ حق اور صحیح بات کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ بطور مزاح بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی غلط بات حضور کی زبان مبارک سے نکل گئی ہو۔ چنانچہ یہ بات حضور نے خود ہی ارشاد فرمائی کہ انی لا اقول الا حقا، کہ میں مزاح میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ کا اپنے صحابہ سے مزاح فرمانا انسانیت کی تکمیل اور صحابہ کے ساتھ اتمام شفقت و حجت کے لیے تھا، کیونکہ ظرافت و مزاح بھی انسانی زندگی کا ایک خوش کن عنصر ہے، اور جس طرح اس کا حد سے تجاوز ہو جانا نازیبا اور مضر ہے، اسی طرح آدمی کا مزاح اور خوش دلی سے بالکل خالی ہونا بھی ایک نقص ہے، افادے اور استفادے میں مانع بنتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی بلند پایا اور مقدس شخصیت کی طرف سے چھوٹی اور معمولی حیثیت کے کسی آدمی کے ساتھ لطیف ظرافت اور مزاح کا برتاؤ ہو تو وہ اس کے لیے ایسی مسرت اور عزت افزائی کا باعث ہو جاتا ہے
جو کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اپنے جانثاروں اور نیاز مندوں سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ آپ کی نہایت لذت بخش شفقت ہوتی تھی، لیکن حضور کا مزاح بھی نہایت لطیف اور حکیمانہ ہوتا تھا، جس سے کسی کی دل آزاری، کسی کی اڑانا یہ مقصود نہیں ہوتا تھا، کسی کو ستانا، کسی کو گھبراہٹ میں ڈالنا بھی مقصود نہیں ہوتا تھا۔ ورنہ حدیث میں آیا ہے کہ جس طرح حقیقتاً کسی کے لیے دوسرے کی چیز کا لے لینا درست نہیں، اسی طرح مذاق میں بھی لے لینا درست نہیں ہے۔ ایسا مذاق نہیں چلے گا، چاہے وہ چیز معمولی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس طرح کسی کی چیز مزاح میں لے لینا ایذا کا باعث ہے، اور بسا اوقات اس سے بڑے خطرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اجازت کے بغیر دوسرے کا مال لے لینا ویسے بھی حرام ہے۔ عبداللہ ابن سائب اپنے والد سائب سے اور سائب عبداللہ کے دادا یزید سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ حضرت یزید ابن سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے کوئی ہرگز اپنے بھائی کا سامان نہ لے مذاق میں سنجیدہ ہو کر، یعنی مذاق کے عنوان سے، پھر روک لے، لاعباً جاداً، یعنی نہ لے، نہ تو مذاق کے طور پر اور نہ ہی حقیقت کے طور پر، اور جس نے اپنے بھائی سے لاٹھی لی ہے تو وہ بھی اسے واپس کر دے، چھوٹی سی چیز بھی واپس کر دے۔ جی، بطور مذاق دوسرے کا سامان لیا اور پھر اپنا بنا لیا، یعنی واپس نہیں کیا یا لینے ہی سے انکار کر دیا، یہ بھی غلط۔ لیا تو مذاقاً مگر پہلے سے طے کیے ہوئے تھا کہ واپس نہ کرے گا، یہ بھی غلط۔ لیا تو حقیقتاً مگر دل میں پہلے ہی سے یہ ارادہ تھا کہ غصہ دلانے اور پریشان کرنے کے بعد واپس کر دے گا، یہ بھی غلط۔ مذاقاً واپس کرنے کی نیت سے لیا اور واپس کر بھی دیا، کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر حقیقتاً لے لینے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور مذاقاً لینا اس لیے ممنوع ہے کہ یہ ایذا کا باعث ہے، اور کسی کو ایذا پہنچانا یہ حرام ہے، اور جو لوگ اس مزاح کو برداشت نہیں کر سکتے جھگڑا پیدا کریں گے، اور کچھ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ نے ان کا سامان مذاق میں لے لیا، چھپا لیا، تو ان کو اٹیک آ جائے، گھبرا جائیں۔ ایک روایت میں آیا، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں جا رہے تھے، ان میں سے ایک شخص سو گیا تو جماعت کے کسی آدمی نے اس سونے والے کی رسی کو چھپا دیا، وہ بیدار ہوا تو اپنی رسی کے غائب ہو جانے کی وجہ سے گھبرا گیا۔ حضور کو اس صورتحال کا علم ہوا تو حضور نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو اس طرح ڈرانا اور خوف زدہ کرنا حلال نہیں ہے۔ غالباً نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے تھوڑی دیر کے لیے کہیں پڑاؤ ہوا ہوگا راستے میں، اور ان صاحب کو بلا قصد و ارادہ نیند آ گئی ہوگی، اور وہ جب بیدار ہوئے تو دیکھا میری رسی جس سے وہ بستر وغیرہ باندھتے رہتے ہوں گے غائب ہے، تو ان پر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معمولی سی رسی کے غائب ہو جانے پر اس قدر گھبرا جانا کہ اس کی اطلاع حضور تک پہنچ گئی، آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کی معمولی چیز بھی بسا اوقات انتہائی اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ سنو، ضرورت کی چیز چاہے معمولی ہی ہو، لیکن بسا اوقات
وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ 2 کوڑی کی چیز ضرورت کے موقع پر 2 کروڑ کی ہو جاتی ہے کہ آدمی اس کے بغیر بے دست و پا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً سفر میں تو اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی گھبراہٹ رسی کے گم ہونے پر نہیں تھی، بلکہ اپنی تساہلی اور اس پر مواخذے کے خوف سے تھی کہ میں اس قدر غفلت میں پڑ گیا، اپنے سامان کی حفاظت کا صحیح انتظام بھی نہیں کر سکا، حضور مجھے پوچھ لیں گے۔ بہرحال حضور کے اس فرمان کا یہ مطلب کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کافر کو خوف زدہ کرنا حلال ہے، نہیں، بلکہ حضور کی قولی اور عملی تعلیمات اس بات پر شاہد ہیں کہ جس طرح کسی مسلمان کو خوف زدہ کرنا حلال نہیں ہے، اسی طرح بلا ضرورت شرعی کسی کافر کو بھی خوف زدہ کرنا حلال نہیں ہے، نہ مذاقاً اور نہ حقیقتاً۔ ہمارے جوانوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ مذاق میں کسی کو ڈراتے ہیں، اس کو گھبرا دیتے ہیں، خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا اہتمام اور رعایت کرنی چاہیے۔ ان پہلوؤں پر بھی شریعت میں مکمل طور پر رہنمائی پائی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور شریعت کی جامعیت کو سب لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔